شاہ صاحب کہتے ہیں میرا مطالعہ اور یہ بتاتا ہے کہ یہ مطالبہ حضور کا اللہ سے اپنی شان کے بارے میں معراج ہونے سے پہلے کا ہے. فرماتے رہا معراج ہونا تو معراج ہونے کے بعد تو حضور کو وہ شان عطا کی گئی ہیں جو انبیاء کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا. یعنی فرما رہے ہیں کہ یہ سوال جو حضور نے کیا یہ تو معراج ہونے سے پہلے ہے. معراج تو ایسا شرف اور عزت کے ایسے درجے اور مدارج ہیں کہ جب حضور کو ملے، کیونکہ یہاں تو انبیاء کا نام حضور نے لیا نا کہ فلاں نبی کو یہ دیا، فلاں نبی کو یہ دیا، فلاں نبی کو دیا، مجھے کیا دیا. فرمایا یہ بات معراج ہونے سے پہلے کی تھی، معراج ہونے کے بعد نہیں. ورنہ معراج میں حضور کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی کہ جن نبیوں کا نام حضور لے رہے ہیں نا، تو سرکار کو جو شان عطا فرمائی ان شانوں کا 10واں حصہ بھی پوری جماعت انبیاء کو نہ ملا، جس کا کل کے کل اللہ رب العالمین نے کمال کا اس رات ذات مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دیا. تو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں شاہ صاحب نے ایک جملے کے اندر سمندر کو جمع کیا ہے. اس لفظ کو ذرا سمجھیے کہ معراج کتنا محبوب موضوع ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ سورہ علم نشرح دے کر محبوب کو مطمئن کیا ہے. اور سورہ علم نشرح کی خود کتنی بڑی شان ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ علم نشرح جو ہے وہ خود کتنی بڑی شان اور عظمت والی قدر ہے. اور سورہ علم نشرح جو خود اتنی قدر والی ہے، فرماتے معراج میں اس سے بڑی شان عطا کی گئی ہیں. اور اتنی بڑی شان عطا کی گئی کہ محبوب آپ ابراہیم کی خلت کی بات کر رہے ہیں، آپ حضرت موسیٰ کے کلام کی بات کر رہے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کے روح اللہ کی بات کر رہے ہیں. یعنی ایک رات کے وہ کمال دیا گیا کہ جس کا 10واں حصہ بھی نہ حضرت ابراہیم کو ملا، نہ حضرت نوح کو ملا، نہ حضرت عیسیٰ کو ملا، نہ حضرت موسیٰ کو ملا. مجھے بتائیے جس ابراہیم کو خدا خلیل بنا دے وہ حضور کی شان کا 10واں حصہ بھی نہ پائے تو سرکار کے خود کمال کا حل کیا ہوگا؟ خود اندازہ لگائیے آپ. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر لیں جناب، اتنی بڑی شان وہ اللہ سے پا لیں، اور پھر وہ حضور کی جو شان معراج میں ملی ہے اس کا 10واں حصہ نہ پائے. یعنی اللہ سے کلام کرنے کے باوجود، کلیم ہونے کے باوجود وہ معراج کا 10واں حصہ نہ پا پائیں تو مجھے بتائیے کہ سرکار کو پھر اس کلام موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے باوجود سرکار کے کمالات کیا ہوں گے کہ جس کا 10واں حصہ بھی حضرت موسیٰ کا کمال نہیں بن رہا. تو اسی کو امام احمد رضا نے کہا تھا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. تو حضرت سیدنا سراج الہند حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان و قدر کے حوالے سے دیکھیے ایک بات. اچھا میں اب اس کو ہم قرآنی آیات کی طرف چلتے ہیں. یہ تو صرف ذہن بنانے کے لیے، اور ذہن ایسا ویسا نہیں کہ خواہ آپ پر کوئی بات ٹھونس دی جا رہی ہے. کوئی دوست یہ کہے کہ جناب یہ آپ عقیدت میں بات کر رہے ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا یقیناً بات عقیدت میں ہی ہوگی. عقیدہ عقیدت میں بیان ہوتا ہے، کوئی غصے میں تو بیان نہیں ہوتا. سچ عقیدت میں بیان کیا جاتا ہے، غصے میں تو نہیں بیان کیا جاتا. تو عقیدت تو ہے، لیکن اس عقیدت کے لہجے کے اندر حقیقت آگے جا رہی ہے. جن حوالے اور جن شخصیات کا نام ہم نے لے کر بات کی ہے، اگر ان کے ان قولوں کو مسترد کر دیا جائے تو پھر وہ شخص اپنے اوپر پابندی لگا دے کہ ان کے کسی استدلال کو وہ قبول نہیں کرے گا. کیونکہ جو بندہ معراج کے حوالے سے جو میں نے چند لوگوں کا نام لیا، ان کے کہے ہوئے جملے شان و عزت والی نہیں، تو ایک بندہ جو ناقدری کی بات کرتا ہے تو ایسے ناقدری والے بندے سے قدر کی بات کیسے لی جا سکتی ہے؟ لیکن اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں، یہ بڑے بڑے یہ جید علماء ہوں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی تفہیم، ظاہر سی بات ہے آج اگر میری بات سے کوئی ایگری نہیں ہوتا تو وہ بھی تو کسی کے درس میں بیٹھ کر، کسی کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ باتیں سیکھتا ہے. تو کسی کی صحبت میں بیٹھ کر جب کچھ باتیں سیکھ رہا ہے تو اس اہل علم کو اس نے اہمیت دی ہے کہ جو ترجمہ وہ کر رہا ہے، جو تشریح وہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا ذرا غور کریں کہ آپ کس کو اہمیت دے رہے ہیں، اور ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کو ساری امت اہمیت دیتی ہے. لہذا اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو ذرا شک و شبہ سے ہٹ کر عقیدت اور حقیقت کی راہ کی طرف آئیں. اب مثلا غور کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، جی 27 کو تو معراج نہیں ہوئی. میں نے کہا اس سوال کو ذہن میں لانے کی ضرورت کیوں ہے؟ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ رجب میں معراج تو نہیں ہوئی، معراج تو فلاں مہینے میں ہوئی. میں نے کہا ہوئی ہو، میں کوئی اعتراض نہیں کرتا. وہ کہنے کہ یہ 27 رجب میں جو آپ بیٹھ کر معراج النبی کا درس بیان کر رہے ہیں 27 کو نہیں ہوئی، کہیں اور ہوئی ہے. تو میں نے کہا ہوئی ہو. میرے بھائی
آپ مجھے یہ بتائیں معراج حضور کو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ جی ہوئی تو ہے. میں نے کہا اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے ہیں. تو میں نے کہا میرا دوست اب چاہے تو اس کو رجب میں کر یا شعبان میں کر یا رمضان میں کرنا تو ہے. اب یہ بات جب طے ہو گئی ہے کہ حضور کو معراج ہوئی اور اس کا ذکر اللہ کی سچی کتاب میں قبلہ آ چکا ہے, تو پھر تاریخوں میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں اور آپ اس بات پر متفق ہیں کہ معراج ہوئی ہے, چلے آپ 27 کو نہ کریں, آپ 29 کو کر لینا. چلے آپ رجب کو نہ کریں, آپ رمضان میں کر لینا. رمضان میں نہ کریں لیکن بقرعید. لیکن قرآن کی آیت آپ سے مطالبہ ضرور کر رہی ہے کہ چند آیتوں پر زندگی نہیں گزاری جاتی, قرآن کی ہر آیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے, لایا جاتا ہے. تو لہٰذا میں ناظرین سے اور ناظرات سے بھی کہوں گا, سامعین اور سامعات سے بھی کہوں گا, اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا, اس سوال میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا دیکھیے آپ کے بچے کی ولادت تو 1 تاریخ کی ہوئی, لیکن آپ اس کی عزت اور احترام اور محبت تو ساری زندگی کرتے. ٹھیک ہے, آپ کے والدین نکاح میں تو ایک خاص تاریخ میں بندے ہوں گے, لیکن ان کی عزتیں تو ہمیشہ جاری رہتی ہیں. تو کہنے کی آج آپ کیوں رسپیکٹ کر رہے ہیں, جب ان کی جناب جو ہے کہ جب ان کی سالگرہ آ جائے گی شادی کی جب کیجئے. تو یہ بات کرنے کی نہیں ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عزت و کمال کی ابتدا جس ہو جائے اور جس سے ہماری نسبت ہو, تو پھر پوری زندگی ہم اس نسبت کے ساتھ کیسے مخلص ہیں, تو پوری زندگی ہر آہٹ اس کی تعظیم اور اس کا احترام اور اس کے لیے لہجہ درست کرنا پڑتا ہے. لہٰذا چلے میں نے آج 27 کو گفتگو کر لی ہے, آپ اس اعتراض کو میں قدر کرتا ہوں, آپ اس کو باقی رکھیں کہ 27 کو نہیں ہوئی, جبکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اکثر کا قول یہ ہے کہ 27 کو ہوئی. آگے میں عرض کروں گا آپ کے سامنے جلدی سے بات کو مکمل کرتے ہوئے. لیکن اس بات کو میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ سرکار کو معراج ہوئی ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی 22 آیتوں میں لکھا ہے. میری بہنیں میرے بھائی ذرا غور کریں, قرآن کی 22 آیتوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کو ذکر کیا گیا. مجھے بتائیے بڑی توجہ کے ساتھ, اللہ کی سچی کتاب قرآن ہے, اس میں کسی کا ذکر قبلہ اشارے میں بھی ہو جائے تو وہ بات عزت والی ہوتی ہے, اور جس کا ذکر 22 آیتوں کے اندر ہو جائے وہ واقعہ کوئی عام ہوگا؟ کہتے ہیں اس کا جشن کیوں ہے, سیلیبریٹ کیوں ہے؟ میں نے کہا قرآن میں کسی کا ذکر اشارے میں ہو جائے تو بندہ کھڑے ہو کر ممبر پر اس پر بات کرتا ہے. میں نے کہا جس کا ذکر 22 آیتوں میں ہوا ہو اور سچی کتاب قرآن کی ہو, یہ اللہ کا کلام ہو, اللہ کا کلام اشارے میں بھی کسی کو ڈسکس کرے تو وہ چیزیں ممبر پر ڈسکس ہوتی کہ قرآن میں اس کا ذکر آیت میں تو نہیں آیا لیکن اشارہ بنتا ہے. لیکن میں نے کہا جس کا ذکر آیت میں آیا ہو اور ایک نہیں 22 آیتوں کے اندر آیا ہو, تو کیا اس کے لیے مجلس لگا کر اہتمام نہ کیا جائے کہ یہ وہ موضوع اور ٹاپک ہے جس کو قرآن نے 22 جگہ پر ڈسکس کیا, 22 جگہ پر ڈسکس کیا. یہ شان حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رات نہیں منانی چاہیے, چراغا نہیں کرنا چاہیے. 27 کو کیوں ہے؟ میں نے کہا دیکھیں میرے بھائی, میں ناراض نہیں کر رہا آپ کو, آپ غور کیجئے, یہ چیزیں الجھنے کی نہیں ہے. جب یہ بات آ گئی کہ قرآن میں حضور کی معراج کا ذکر ہے, کہنے لگے ہے, تو میں نے کہا کبھی نہ کبھی تو آپ پڑھو گے. کہاں پڑھو گے؟ میں نے کہا اکیلا پڑھو گے, لوگوں کے سامنے پڑھ کے ترجمہ سناؤ گے؟ سناؤ گے. تو میں نے کہا اس محفل کو معراج ہی کہیں گے آپ. تو چھپایا تو نہیں جا سکتا, اس لیے کہ قرآن کریم میں ڈسکس ہو گیا, آ گیا. اب ذرا آگے بڑھیے, قرآن میں کہاں آیا ہے؟ ابھی ہمارے محترم قبلہ قاری نظر صاحب مدظ اللہ آپ کے سامنے اس کی ابتدائی آیت پڑھ رہے تھے. 15واں پارہ شروع ہو رہا. میرے بھائی میری بہنیں ذرا توجہ کریں, 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہو رہی ہے, اور سورہ بنی اسرائیل ترتیب مصحف کے اعتبار سے 17ویں سورت ہے. جیسے سورہ فاتحہ قرآن میں پہلی سورت ہے, سورہ بقرہ دوسری ہے, اس طرح سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ ہے, اور یہ شروع ہو اس کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آپ کسی نابینا کو بھی پکڑ کے پوچھیں گے نا یہ کس کے بارے میں, وہ کہے گا معراج کے بارے میں. تو میں نے کہا یہ اتنی مسلم بات ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ احادیث دیکھ لیں, آپ تفاسیر دیکھ لیں, آپ کچھ بھی دیکھ لیں, خود اس واقعے کے اندر دیکھ لیں کہ پاک ہے وہ ذات. ترجمہ دیکھیں اس کا, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, ہر کمی سے, ہر عیب سے, ہر نقص سے پاک ہے. الذی, وہ ایک ذات. کون ذات؟ اسرا, جس نے سیر کرائی, جس نے سیر کرائی. اسرا بعبدہ, اپنے خاص بندے کو. لیلن, رات کے چھوٹے سے حصے میں. من المسجد الحرام, مسجد حرام سے. الی المسجد الاقصی,
مسجد اقصی کی طرف. الذی بارکنا، مسجد اقصی کیا تھی؟ الذی وہ جگہ تھی، بارکنا جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے. بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، جس کی سراؤنڈنگ کے اندر وہ بلیسس مقام ہے، اس کے سراؤنڈنگ کے اندر برکتیں ہیں. لنوریہ من آیاتنا، اس لیے سیر کرائی. لنوریہ تاکہ دکھائیں ہم، لنوریہ اس بندے کو جس کو ہم لے گئے ہیں، آیاتنا اپنی اونچی شانیں. انہ السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب میں پوچھتا ہوں کس کو سیر کرائی؟ سیر کرائی، سفر تو نہیں کرایا. سیر ہے، سیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ہر چیزوں کو دکھاتے ہوئے. سفر کیا ہے؟ آپ یہ کہیں میں نے لاہور کا سفر کیا، میں نے کہا سکھر میں فلاں دودھ والے کی دکان دیکھی جو بڑی مشہور ہے، فلاں مٹھائی والی کی دکان دیکھی. آپ کہیں گے جناب میں مٹھائیوں کی دکان ہے یا سڑکیں گننے تو نہیں گیا تھا، میرا کام لاہور تھا، میں گیا اور آ گیا. تو سفر تو ہبڑ دھبڑ اور اپنی منزل کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر سیر کے لیے آپ جائیں تو آپ ہر علاقے میں رکتے ہیں کہ بھائی میں سیر کرنے آیا ہوں، ٹائم میں نے زیادہ رکھا ہے، سیر کرنے آیا ہوں. مانا کہ میرا آخری ڈیسٹینیشن وہ منزل وہ ہے، لیکن میں سیر کرنے آیا ہوں تو ذرا رکو، یہاں کے میں برج بھی دیکھوں، یہاں کے میں پارک بھی دیکھوں، یہاں کے میں ہوٹلز بھی دیکھوں، یہاں کے لوگوں سے بھی ملوں. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے محبوب کو سفر کرایا بس اٹھائے اور وہاں لے کر لے آئے. فرمایا اسرا، سیر کرائی ہے. اور قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے. سیر کا معنی یہ ہے، اور سیر کا معنی سن لیجئے، سیر میں اور آپ سیر کرنے کے لیے چلیں، تفریح کے لیے چلیں، پکنک کے لیے چلیں، لیکن ایسی جگہ پر جائیں جس کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جائیں تو اس کو پکنک کہیں گے، ہم اس کو ہم سیر کہیں گے. لیکن گے یار پہلے ہی میں اچھا تھا کہ میں گھومنے پھرنے نہیں آیا، ان چیزوں کو تو میں پسند ہی نہیں کرتا جہاں تم میرے کو لے کر آئے ہو. تو سیر کا معنی یہ نکلتا ہے، سیر بنتی جب ہے کہ جب اس کو اطمینان ملے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے اللہ نے وہ تمام معاملہ اس کی قدرت نے بروکار لایا جس میں سیر بھی تھی. سیر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضور سے کوئی چیز چھپائی نہیں گئی، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ حضور کو ان تمام چیزوں سے مطمئن کیا گیا. اور اس کا کمال کیا تھا؟ لیلن، رات کا. یہ دیکھیں میری بہنیں اور میری مائیں، یہ جو آپ لام کے اوپر دو زبر تنوین کے پڑھ رہی ہیں، لیلن، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ نکرہ تنکیر ہے. یعنی کیا؟ لیلن یعنی انتہائی مختصر رات کا ٹائم تھا. یعنی اتنی لمبی سیر جو آسمانوں اور زمینوں کی نہ جانے کتنے سالوں کی ہوئی، لیکن اللہ فرماتا یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم نے اتنی جلدی کروا دی ہے کہ نبی پاک کا بستر ابھی تک گرم تھا اور آپ گئے اور آ گئے. گھر سے جب آپ چلے تھے تو آپ نے وضو فرمایا تھا، وضو مبارک کا پانی زمین پر گر کر اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا کہ حضور کو سیر ہو گئی. کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، زمین و آسمان کی سیر بھی ہو جائے اور اتنی جلدی ہو جائے؟ میں نے کہا اس لیے تو اللہ نے سیر کا ذکر بعد میں کیا، اپنی شان کا ذکر پہلے کیا کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات ہر نقص اور کمی سے. یہ تمہارے لیے کمی اور تمہارے لیے عجیب ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے عجیب نہیں. اس لیے تم میرے محبوب کی معراج پر کیا اعتراض کر رہے ہو؟ تم اگر رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو نبی کے معراج پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب نے پروٹیکٹ کر دیا ہے اپنے محبوب کے معراج کو اپنے نام کے ساتھ کہ سبحان الذی اسریٰ. یہ خود تھوڑی گئے ہیں، وہ لے کر گیا ہے، اس نے سیر کرائی ہے، اور اتنی عجیب و غریب اور وسیع سیر کرائی ہے جس کے لیے کوئی کام کرنا غیر ممکن نہیں ہے. ایک بڑی پیاری بات یہاں پر کسی کہنے والے نے کہی ہے. انہوں نے کہا اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے سیر کرائی، اگر سبحان، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رات کے مختصر سے حصے، اب میرے پاس تو مختصر کا لفظ ہی مختصر ہے. آپ گلاس سے پانی زمین پر گرائیے جناب، پانی گلاس سے زمین پر گر کر ہلتا نہیں ہے. آپ دیکھیں سیکنڈ سے پہلے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے حضور گئے، یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی گئے، فلسطین، وہاں سے آسمانوں پر گئے، اور وہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیر کر کے تشریف لائے. یہ تو کروڑوں سال کی بات ہے، اور وہ طے ہوئے رات کے مختصر سے حصے میں قرآن اس بات کو ذکر کر رہا ہے. تو کسی کہنے والے نے کہا اچھا اگر اللہ نے اپنا نام پہلے اگر ذکر نہ کیا ہوتا، سبحان الذی اسریٰ، کہ میں وہ ذات ہوں جس کے لیے کوئی کام غیر ممکن نہیں، اور یہ کام تو بالکل غیر ممکن ہے کہ اتنی مختصر سی کیسے بندے کے لیے، تو بالکل نہیں ہو سکتا. تو کہا یہ تو اللہ نے اپنا نام پہلے ذکر کر دیا، ورنہ معراج کا ثبوت نہیں ہوتا. میں نے کہا اس کو یوں نہ کہو، اس کو یوں کہو، اگر معراج نہیں ہوتی تو سبحان کا ثبوت کہاں سے ملتا؟
رب سبحان تو ہے لیکن اس کا اظہار کہاں سے ملتا کہ رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ اس کا اظہار ہی سفر معراج بتاتا ہے کہ واقعی میں رب ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور سبحان وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کا اظہار ہی واقع معراج میں ہوا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں زمین و آسمان کی سیر کرا کر لایا گیا ہے، اور جناب یہ انتہائی غیر ممکن کام تھا، یہ صرف اللہ کرا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرا سکتا۔ اب ذرا یہاں پر آپ غور کریے، تو میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا جلدی سے یعنی آگے کے مضمون کو پہلے لے آیا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، اور بالکل وقت ہمارا اختتام کی طرف ہی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا ایک موٹی سی بات یہاں پر عرض کر کے بات کو جلدی سے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ 22 آیتیں میری بہنیں سنیں، میری مائیں سنیں، میرے بچے بیٹیاں سنیں، قرآن کی 22 آیتیں معراج کو ڈسکس کرتی ہیں، یہ ذکر چھپانے کا نہیں ہے۔ 22 آیتیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ قرآن شریف کھولیے اور خود اپنے نبی پاک کی شانیں پڑھیے کہ اللہ نے کیسا شان والا نبی عطا فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم کی ترتیب سے 17ویں سورت، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15 پارہ شروع ہو رہا ہے، سبحان اللہ، یہ ایک آیت۔ آپ آ جائیے سورہ نجم 27ویں پارے میں، 27ویں پارے میں 18 آیتیں اور وہ بھی کنٹینیو۔ یہ نہیں کہ ایک بات کی تو پھر کوئی ذکر آیا تو بات ادھر چلے گی، تو پھر ذکر آیا تو بات ادھر چلے گی، کنٹینیو۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم ما غوا، کہتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، یہ تو 17ویں آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ ہمارے محبوب نے بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ 18ویں آیت پر جو ہے کہ سورت یعنی اس معراج کے سفر کو ختم کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو 18 آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت، 18 آیتیں، اور وہ بھی قبلہ کنٹینیو۔ ورنہ قرآن کی عادت یہ ہے کہ وہ بڑی سی بات کو بھی ایک یا دو آیتوں میں بیان کر کے مضمون تبدیل ہوتا ہے، دوسرا ذکر آ جاتا ہے، تیسرا ذکر آ جاتا ہے۔ لیکن معراج اتنی اہمیت والی بات ہے، اور یہ ایک میں بات مزید آپ کو لذیذ عرض کر دوں محبت والی، معراج کا سفر کہ زمین و آسمان کی سیر ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے بہت سی چیزیں، آج سائنس کو آپ دیکھیے، فزکس کو آپ دیکھیے، انہوں نے کئی حقیقتوں کو نمبروں میں چینج کر دیا ہے۔ نمبرنگ ہے، ڈیجٹ نمبرنگ کے اندر جناب چیزیں آ گئی ہیں، اور وہ نمبرنگ ایک ایک نمبر کے پیچھے کئی تحقیقیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو اگر آپ دیکھیں، مثلا آپ اپنے موبائل فون کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کوئی بیلنس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی نمبرنگ ہے، یعنی کئی حقیقتوں کو نمبرنگ کے اندر لایا گیا، یعنی اس کے پیچھے ایک ریسرچ، تحقیق اور حقیقت کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، لیکن اس کو ہمارے ذہن اپنے اعتبار سے سمجھ نہیں سکتے، تو اس کو نمبرنگ میں لایا گیا، اور ڈیجٹ نمبرنگ کے اندر جناب جو ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ مثلا آپ جس طرح کوئی چیز دکان پر پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ دکان کے اوپر فروخت کرتے ہوئے ایک خاص قسم کی ایک عبارت یا ایک نقشہ سامنے موجود ہوتا ہے، جس کو باقاعدہ طور پر دکاندار ایک مشین کے ذریعے ٹریس کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کوڈ اس کے اندر آئے، اس کوڈ کے پیچھے پوری کائنات ہے، اس کے پیچھے ایک رسج ہے، معاملات ہے، لیکن اس کو سمیٹ کے یہاں پر لا کے رکھا گیا ہے، اور پھر اس کی ڈیٹیل میں جاتے تو بات آگے بڑھتی ہے۔ تو بلا تشبیہ میں نے ایک بات ایسی آپ کے سامنے عرض کر دی، ضمن بار کوڈ آپ کہتے ہیں اس کو، جو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ جو 18 آیتیں ہیں نا سورہ نجم کی، یہ اتنے، کیونکہ جو معراج کی رات میں حضور نے سفر کیا، جو دیکھا، جو سنا، جو دکھایا گیا، اس کو نہ کبھی ہماری عقل پا سکتی ہے، نہ کبھی ہمارا دماغ سمجھ سکتا ہے، وہ اتنی اوپر کی باتیں۔ تو قرآن نے ایک تو سرکار کی معراج کو 18 آیتوں میں مسلسل بیان کیا، اور بیان بھی اشاروں، پیرائے اور کنایوں میں کیا۔ مثلا غور کریں، اللہ رب العالمین جل وعلا سے حضور نے بات فرمائی، بات کی، اللہ نے آپ سے کلام کیا، حضور نے مشاہدات کیے، حضور نے چیزوں کو دیکھا، لیکن وہ چیزیں کتنی بڑی تھی، ہماری عقل کی اپروچ سے کتنی اوپر تھی، تو اللہ رب العالمین نے اشارتاً بتایا، فَأَوْحَا، اللہ نے بات کی، إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے اس بندے سے کیا بات کی؟ مَا أَوْحَا، جو کرنی تھی۔ نہ اس کے مضمون تمہارے عقل میں آ سکتے ہیں، نہ وہاں تک تمہاری رسائی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے بتائیے، آج سے 5000 سال پہلے والے آدمی کو اگر آپ یہ بتا دیتے کہ سیٹلائٹ بھی کوئی چیز ہے، انٹرنیٹ بھی کوئی چیز ہے، فیکس بھی کوئی چیز ہے، موبائل بھی کوئی شے ہے، کانفرنس کال بھی کوئی شے ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی آج سامنے میڈیکل میں آئی ہے،
وہ اس کے سمجھ سے باہر تھی، جو آج سائنس ترقی کر کے پہنچ گئی۔ بالکل اس طرح آپ سمجھیے کہ سرکار دو عالم کا مشاہدہ تھا، جو معائنہ تھا، جو آپ کو دکھایا گیا، وہ ہماری انسانی عقل سے اتنی اونچی جگہ کی چیز تھی کہ ہماری عقل اس کو تک اپروچ کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے بات بتانی بھی تھی اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کو پیرائے میں لایا گیا، فکانا قاب قوسین او ادنا، فکانا اسی طرح قاب قوسین او ادنا، قریب ہوئے۔ قوس کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب تیر چلائی جاتی ہے تو تیر جو چلا اور جس سے تیر چلتا ہے جو ڈی شیپ میں آتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قوس، قوس کہتے ہیں۔ اب ایک ڈی شیپ اپنے ذہن میں لائیے جیومیٹری کے اعتبار سے، اور دوسرا ڈی شیپ سامنے لائیے، اور دونوں کو سامنے لا کر آپ لگا دیجئے۔ اللہ رب العالمین اپنی ملاقات اپنے محبوب کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اس طرح، فکان قاب قوسین، پس وہ ہو گئے تھے قوسین کی طرح، او ادنا بلکہ اس سے بھی قریب۔ یعنی یہ ملاقات، یہ ملنا، یہ ملاقات کرنا فزیکل نہیں تھا جس طرح ہمارا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی بلندی کا تھا کہ ہم یہاں پر پہنچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایسی معرفت کا تھا، ایسے الطاف کا تھا، ایسے انوار کا تھا کہ قرآن نے اس کو تشبیہ دیا اہل عرب کی قوس کے ساتھ، یعنی اس کمان کے ساتھ، فرما فکان قاب قوسین کہ دو قوس او ادنا، اس سے بھی قریب تھا، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں جھپکی بھی نہیں تھی اور اپنے جو مرکز تھے اس سے ہٹی بھی نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیے تمام باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے کے لیے کی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کر رہا ہے، حضور نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو اتنا قرب عطا فرمایا، وہ قرب دو قوسین او ادنا، اس سے بھی قریب تھا، اور ما زاغ البصر، آنکھ جھپکی بھی نہیں، اور وما طغى، اور اپنے مرکز سے ہٹی بھی نہیں، کیونکہ آنکھ چندلا جاتی ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے، یا آنکھ کی پتلیاں ہٹ جاتی ہیں کہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ فرما ہم نے اپنے محبوب کو شانیں بھی ایسی عطا فرما دی تھی کہ جب وہ قریب ہوا تو ایسا قریب ہوا کہ آنکھیں بند ہو کر کھلی بھی نہیں اور آنکھیں اپنے مرکز سے ہٹی بھی نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ان آیات کو کب سمجھا جائے گا، کب دیکھا جائے گا؟ تو غور کریں اس چیز کی طرف۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ سورہ نجم کی 18 آیتیں ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سمجھ میں آتا تو سیدھی سیدھی بات آگے کر دی جاتی، سیدھی سیدھی بات ہے لیکن وہ ہماری عقلوں سے اتنی اوپر ہے کہ اس کو ہمارے لیے خاص اگزامپل، ایک مثال، مثلا آپ دیکھیں، آپ اے با کاڈا الف با تاسا کہتے ہیں، اس کے لیے ایک نقوش بن گئے ہیں، ایک نمبرنگ، ایک نشان بن گئے ہیں، ایک نشان بن گئے، یعنی اے آپ یوں لکھیں گے، اس یہ اے کا یہ نشان جو ہے یہ اس آواز کو پریزنٹ کرتا ہے، یہ الف جو ہے ایک لمبی لکیر جو اس حقیقت کو آگے بڑھاتی ہے، لیکن ایک منزل وہ ہے کہ جہاں الفاظ ختم ہو جائے اور بندہ اس حقیقت کو دیکھے۔ ہم اس حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہمارے سامنے وہ الف کی ایک لکیر ہوتی ہے، وہ الف کی لکیر اس پیچھے والی حقیقت کی ایک ترجمان ہوتی ہے، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی، جس کو آپ انویزیبل کہیے، ویزیبل تو ہمارے سامنے وہ الف ہے، لیکن الف جس چیز کو سمجھا رہا ہے وہ انویزیبل ہے، وہ ایک غیب کا سمندر ہے۔ تو لہٰذا اس انداز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، جلالت اور عزت عطا فرمائی ہیں، وہ ہماری عقل، لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہماری عقل، ہماری اپروچ سے اتنی اوپر ہے، لیکن وہ بتانا بھی تھا کہ کیا شانیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو ہمارے انداز میں قرآن نے ذکر بھی کیا، لیکن اس کی گہرائی میں قیامت تک لوگ پڑے رہیں گے، لیکن اس کے آگے ہوگا، بندہ جتنا پہنچے گا اس سے آگے ایک اور بات نکلے گی، ایک اور بات نکلے گی، ایک اور بات نکلے گی، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان فرمایا۔ اب یہ ہو گئی 19 آیات، 18 یہ اور ایک یہ 19۔ سورہ زخرف میں ایک آیت ہے، اب آپ دیکھیے سورہ زخرف کے اندر اللہ رب، دو آیتیں، اس میں سے ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو محبوب کتاب عطا فرمائی تھی۔ آگے جملہ دیکھیے، فلا تکن اور آپ نہ ہو جانا، فی مریتم ان کو دیکھنے میں، فی مریتم من لقائہ آپ ان کو لقاء ملاقات، فلا تکن فی مریتی آپ ان کو دیکھنے میں، من لقائی ان سے ملاقات میں آپ شک میں نہ پڑ جانا۔ اب قرآن کی آیت لے کر آپ بیٹھے، حضرت موسیٰ سے حضور کی ملاقات کہاں ہوئی؟ اب معراج کو اگر آپ ہٹا دیں تو مجھے بتائیے کہاں ہوئی؟ اور قرآن یہاں ملاقات کا لفظ کہہ رہا ہے، من لقاہ، فلا تکن فی مریت، محبوب موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا،
اور ہم نے موسیٰ کو آیت دی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ آیت زخرف کی اشارہ ہی معراج کی کر رہی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مسجد اقصیٰ کے اندر اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو باقاعدہ تصدیق ہوئی اس بات کی مزید کہ اللہ نے مجھے تورات عطا فرمائی. اور جب حضور علیہ السلام لوٹ کر آئے تو اللہ رب العالمین نے یاد دلایا محبوب یہ بنی اسرائیل جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے موسیٰ کو کتابیں دی تھیں اور اس حقیقت پر دی تھیں کہ جو تو بیان کر رہا ہے اور تو نے موسیٰ ہی کو دیکھا ہے, فلا تکن فی مریۃ من لقائہ, موسیٰ کو دیکھنے میں شک نہ کرنا. یہ آیت بھی دیکھیں واضح طور پر, یہ دو مزید آیتیں ہیں جو اب آخری آیت میں یہاں پر عرض کر کے بات کو ہم اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. میرے دوستو بات کرنے کی ہزاروں ہیں اس میں, ابھی تو صرف ہم اس کا ایک مضمون آپ کو سمجھا رہے ہیں, لیکن وہ جو ایک مسلمان کو اپنے نصاب اور سلیبر کے لیے پتا ہونا چاہیے کہ ہم معراج کو پڑھیں کیسے. دیکھیں ابھی میرے سامنے جو دوسری ایک 21ویں آیت ہے, 22ویں آیت ہے, وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کا ایک حصہ, اور یہ تو حیران کن خطاب ہے. اور اس میں اللہ کہتا ہے محبوب, جس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ بات سمجھنے کے لیے دل و گردہ چاہیے. ہمارے اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے نا بھائی یہ باتیں کسی سے ہضم نہیں ہوں گی, اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی بندہ چاہیے. ہضم کرنے سے مراد قبول کرنا. اب اللہ رب العالمین جل وعلا دیکھیں بلا تشبیہ کیا فرما رہا ہے, یعنی اتنا بچوں کی طرح آپ درس قرآن دے رہے تو آپ کو طوطوں کی طرح رٹایا جائے کہ معراج کے ذکر کہاں پر. آپ برطانیہ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں جا کر کتابیں رکھ کر, کوئی کوٹ پینٹ والا, کوئی شلوار قمیض والا, کوئی ہماری بہنیں آپ کے سامنے ایک حلقہ لگائے بیٹھی ہوتی ہیں اور آپ ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر غامدی صاحب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے 22 آیتیں آپ پڑھیں؟ پوری بات صرف اسلام کے مسلمات پر, صرف تنقید پڑھنے پر گزرے گی. میں غامدی صاحب کے جو درس سننے والے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں اس وقت کہ ان سے آپ کہیے نا کہ غامدی صاحب ان 22 آیتوں کی تشریح کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں لاتے ان چیزوں کو سامنے. ان آیتوں کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی. کبھی آپ عذاب قبر کے مسئلے کو مشکوک کرتے ہیں, کبھی حیات النبی کے مسئلے پر آپ کلام کرتے ہیں, کبھی ادھر کلام کرتے ہیں, کبھی ادھر کلام کرتے ہیں. میں نے کہا آج ساری امت 27 رجب پہ حضور کی معراج کو ڈسکس کر رہی ہے, تو ہم نے بھی آپ کا پیج لائک کیا ہوا ہے. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ معراج پر کیا گفتگو کرتے ہیں. کینیڈا کی ٹھنڈی ہوائیں آپ ضرور لیں, ملیشیا کی ہوائیں لیں, لیکن جنت کی ہوا کی بھی تھوڑی آپ فکر کیجئے معذرت کے ساتھ کہ یہاں پر جو آیات ہیں ہماری ایک ایک نظر آپ کی نقل و حرکت پر ہوتی ہے. ہم طالب علم لوگ ہیں, تنقید نہیں کر رہے لیکن تعمیری بات کر رہے ہیں. آج اپنے لسنر کو آپ بتائیے کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں پہ وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہ ہمارے نبی مکرم کی شان و عظمت ہے. صوفیہ پر تو آپ محی الدین ابن عربی پر دانت چباتے ہوئے جناب آپ آگے نکل جاتے ہیں, آپ کا استدلال ہے, ہوا کرے, ہمیں کیا اس کی حقیقت ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں, یہ معراج النبی ہر لسنر آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ جیسے عام لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو قرآن ہاتھ میں اٹھا کر درس دیتے ہیں. درس دینے سے انکار نہیں ہے, درس دینا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں قوم کو یہ 22 آیات سے متعلق کب بتایا جائے گا. اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, توجہ کیجیے, اس پر ہم اپنے درس کو اختتام کی طرف لا رہے ہیں میرے دوستو. اب یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 غور کیجیے گا. اللہ فرما رہا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. بڑا محبوب کلام. اب یہ اللہ دیکھ کیا کر رہا, اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو جو جلوہ دکھایا وہ صرف لوگوں کے لیے آزمائش کے لیے تھا. یہ آیت معراج سے متعلق ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس دیگر صحابہ نے کہا یہ معراج سے وما جعلنا الرؤيا. میں اس کا ایک دوسرا معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کوئی سوچنے والا شخص, وما جعلنا اور ہم نے نہیں کیا آپ کے لیے. الرؤيا, رؤیا کا جو لفظ ہے یہ خواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے, رؤیت کے لیے بھی آتا ہے. بعض لوگوں نے اس آیت کو پڑھ کر یہ اعتراض کیا ہے کہ سرکار کو معراج خواب میں ہو گئی تھی. تو میں نے کہا چلو یہی جملہ کبھی مائک پر بول دیں آپ کے خواب میں ہوئی تھی. میں نے کہا جس کا ذکر خواب میں ہو تو وہ اتنی تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیں اللہ یہاں کیا وما جعلنا الرؤيا, اگر اس کا معنی یہ کہے کہ ہم نے جو آپ کو خواب میں دکھایا, التی اریناک, جو ہم نے خواب آپ کو دکھایا, التی اریناک, جو آپ کو ہم دکھا رہے تھے, الا فتنۃ للناس, وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا. تو جب خواب تھا تو آزمائش کیسے بنے گا؟ اگر آپ خواب دیکھیں کہ میں آسمان پہ اڑ رہا تھا تو اس میں کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرتا.
کیونکہ خواب میں تو بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. آگے یہ خواب، اگر اس رؤیا کو آپ خواب کے ساتھ باندھیں گے تو آگے آیت کا جملہ جو یہاں پر مستثنی بن رہا ہے، الا فتنۃ للناس، حرف الا کے بعد آ رہا ہے فتنۃ للناس، اگر اس کو آپ خواب کہیں گے تو اللہ فرما رہا ہے اس کے ذریعے تو ہم لوگوں کو آزمائیں گے. اگر معراج خواب میں ہوئی تھی اور حضور کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، میں یہاں گیا وہاں گیا، تو اس میں لوگوں کو آزمائش کی کیا بات؟ لوگوں کا آزمائش سے مراد لوگوں کا امتحان لیں گے. تو خواب میں کیا امتحان؟ کون بولوں گا ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھا ہوگا، اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر امتحان لینے کا معنی بتا رہا ہے، فتنے کا لفظ بتا رہا ہے جو آزمائش کے معنی میں ہے. یہ بتا رہا ہے کہ یہاں رؤیا بمانا آنکھ سے دیکھنا، کیونکہ آ رہی ناک، آنکھ سے دیکھنا. مثلا آپ کوئی عجیب و غریب چیز جاگتے میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. تو یقین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدات دیکھے، انسان اس کو خواب ہی کہے گا کہ بھائی انسان تو خواب میں اتنی بلندی نہیں دیکھ سکتا. جو میں نے آپ کو 18 آیتوں کا ذکر کیا کہ خواب میں بندہ اتنی بلندیاں نہیں دیکھ سکتا جو اللہ رب العالمین نے حضور کو دکھایا. تو علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ یہ فرما رہا ہے الا فتنۃ للناس، اس واقعے کے ذریعے ہم لوگوں کو جانچیں گے حبیب، لوگوں کا امتحان لیں گے. تو امتحان لینے کا معنی یہ ہے کہ یہ خواب کی بات نہیں ہے، ظاہر کی بات تھی اور حضور نے اس کو ڈسکس کیا اور لوگ آزمائے گئے، اور اس وقت بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا. اور ابو بکر صدیق جیسے نیک لوگ تھے جو صف اول میں آ کر انہوں نے صدیق اکبر کا لقب پایا، انہوں نے کہا یہ تو معراج کی بات ہے، میں تو شب و روز اس سے بڑی باتیں جو آسمانوں کی ہیں نبی پاک کی زبان سے قبول کر لیتا ہوں. تو اب آپ دیکھیے قرآن کریم نے کتنے واضح طور پر یہاں پر ذکر فرمایا کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، کہ اس کے ذریعے محبوب ہم لوگوں کو آزمائیں گے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے قرآن یہ ذکر کرتا ہے. ہم بات کو وینڈ اپ کی طرف چلیں گے آہستہ آہستہ، کہ یہ سفر تھا مکہ مکرمہ میں، مکہ شریف مسجد حرام سے مسجد اقصی قبلہ اول، جہاں پر 16 یا 17 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھی. اس کے بعد تحویل قبلہ ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس مسجد اقصی. قرآن کی نص ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے. سرکار وہاں تک گئے، رات کے مختصر سے حصے میں گئے. پھر احادیث مشہورہ کے اندر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے اور آسمانوں میں آپ نے 7 آسمانوں کو کراس کیا، سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچی. اس کے بعد اخبار احاد کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر عروج فرمایا. اور اجلہ صحابہ اکرام کا یہ قول ہے کہ پھر ایک وہ منزلت آئی کہ آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین جل وعلا کا دیدار کیا. تو دیدار الہی کا قول کرنا نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے. اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام کے واضح قول موجود ہے کہ سر کی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا. یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، کوئی کہنے لگا کہ یہ اللہ کو دیکھا تو دیکھی تو وہ چیز جاتی ہے جو آنکھوں میں سما جائے. ہم نے کہا ہم نے دیکھنے کی بات کی، گہرنے کی بات نہیں کی. مثلا آپ میرے ساتھ باہر چلیں اور میں آپ سے کہوں آسمان کو دیکھیں، کہا میں نے آسمان کو دیکھا، تو میں نے کہا آدھا تو ادھر تھا آدھا ادھر تھا. آپ نے کہا بھائی میری آنکھیں گھیر نہیں رہی لیکن دیکھ رہی ہے. تو میں نے کہا بلا تشبیہ آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیکھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، احاطے کا عقیدہ نہیں رکھتے. اللہ رب العالمین نے یہ قرآن میں فرمایا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی ایسی کوئی آنکھ نہیں کہ جو اس کے لا زوال اور لا متناہی جلووں کو اپنی آنکھوں میں جمع کر لے. تو قرآن نے جمع کرنے سے مانا، جس طرح آپ کی چھوٹی سی آنکھ مجھے پورا دیکھ رہی ہے، میری چھوٹی سی آنکھ آپ کو پورا دیکھ رہی ہے تو گھیر رہی ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے احاطہ نہیں ہے لیکن دیکھنا ثابت ہے. جس طرح میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کی ہے، تو اللہ کی قدرت میں آسمان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے لیکن آسمان کو دیکھ سکتے. سورج کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے لیکن سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مشاہدات اور ایگزامپل تو ہمارے سامنے دنیا میں بھی ہے. اچھا ایک سوال یہاں پر کسی نے حضرت مجد الفسانی سے کیا رحمت اللہ علیہ. تو سرکار مجدد پاک سے کسی نے کیا کہ بھائی دنیا میں تو کوئی بندہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا اور یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہم نے کب کہا کہ حضور نے دنیا میں اللہ کو دیکھا؟ تو کیا مطلب؟ کہ دنیا کا اطلاق ہوتا ہے سدرہ تک، 7 آسمان تک، اس کے بعد تو آخرت شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 آسمان پر جا کر اللہ کو دیکھا، سدرہ کے بعد دیکھا. اور سدرہ کے بعد کا اطلاق
دنیا کائنات پر نہیں آخرت پر ہوتا ہے، اور وہاں پر تو ہر مسلمان جو ہے، حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا دیدار کرے گا۔ جو لوگ اللہ کے دیدار کے منکر ہیں وہ اس بات کو ضرور قبول کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا۔ تو میں نے کہا جناب، جب آپ اللہ کا دیدار عام مسلمان کے لیے قیامت کے دن مانتے ہیں تو دیدار تو ممکن ہو گیا، اب صرف باس آ گئی جگہ کی کہ دنیا آخرت۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو دیدار دنیا میں نہیں آخرت ہی میں کرایا، اور پھر جو آنکھیں آپ کے کلمہ پڑھنے والے کو آپ کی برکت سے مل جائے گی اور وہ اس آنکھ سے اللہ کو دیکھے گا، اللہ رب العالمین نے وہ شان پہلے ہی اپنے حبیب کو معراج میں عطا فرما دی۔ ایک سوال یہاں پر کسی نے کرنے والے نے کیا، اور اللہ ہمارے علماء کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے، کہ دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ میرے سامنے موجود ہیں اور کسی جہت پر موجود ہیں، آپ میرے رائٹ ہیں یا میرے لیفٹ ہیں، اور جہت پر موجود ہونا یعنی اس کے لیے زاویہ متعین، جب تک آپ میرے سامنے نہیں ہوں گے تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ اب سامنے میں آپ رائٹ ہوں گے لیفٹ ہوں گے، تو جہاں پر آپ ہوں گے تو اس جگہ پر آپ ہوں گے تو میں آپ کو دیکھوں گا۔ کہ جب حضور نے اللہ کو دیکھا، ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو اللہ کے لیے جہد بھی معاذ اللہ ثابت ہو گئی، کیونکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ جو کسی کو دیکھے گا تو کوئی وہ کہیں پر ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ہم نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ اعتراض لازم ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو اللہ کا کسی کارنر کسی سینٹر میں ہونا، اور بات بھی یہی کہ جب کوئی سامنے ہوگا تو دیکھا جائے گا، سامنے سے جہت متعین ہو گئی، تو ہم نے کہا اگر اس بات سے یہ سوال بنے کہ اس سے تو اللہ کی جہت متعین ہو گئی، کیونکہ اللہ کی جہت ہو گئی معاذ اللہ جب تو حضور نے دیکھا، ہم نے کہا اس کو چھوڑیں۔ ہمیں یہ بتائی کہ آپ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو جہت بن گئی، اب یہ بتائیے اللہ بندے کو دیکھتا ہے؟ اللہ بندے کو دیکھتا ہے نا، دیکھتا ہے، تو جب اللہ بندے کو دیکھ رہا ہوتا تو اللہ کی سائڈ پر ہوتا ہے؟ سوال کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے؟ یعنی جب حضور نے اللہ کو دیکھا تو اللہ کے لیے کسی سائڈ ہونا ضروری ہے، تو یہ تو جہت خاص ہو گئی، سائڈ ہو گئی، اور یہ تو بدن کی صفت ہے تو جائز نہیں ہے۔ ہم نے کہا اس کو چھوڑ دیں۔ اب اللہ جب بندوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کی سائڈ پر ہوتا ہے، تو کہا وہ بغیر سائڈ کے بندوں کو دیکھتا ہے، تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو جس طرح یہاں سے دیکھنا محال ہے اس سوال پر، تو پھر وہاں سے بھی دیکھنا محال ہوگا کہ اللہ اس وقت کس سائڈ پر ہے کہ جو بندوں کو دیکھ رہا ہے معاذ اللہ۔ تو جس طرح اس کے دیکھنے میں جہت متعین نہیں ہوتی، اسی طرح حضور علیہ السلام نے بلا جہت اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سفر جو ہے وہ مسجد اقصی تک رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر تھا اور حضور علیہ السلام کو یہ سیر آپ کی ہجرت سے 1 سال پہلے کرائی گئی۔ واقعہ طائف کے بعد طائف کے اندر حضور علیہ السلام کو بڑا انہوں نے اپنی جانب سے معاذ اللہ اذیت دینے کی کوشش کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں۔ یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، یعنی امیدیں تقریباً ختم ہو گئی۔ مکہ والوں سے پہلے ختم ہوئی تو طائف گئے، اب طائف والوں نے یہ حال کیا تو امیدیں تقریباً ختم ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب امتحان تو آگے اور خطرناک کھڑا ہے، اور یہ حال اگر ہو جائے اور دل پر اتنا غم آ جائے، حبیب یہ سرکار کے مرتبے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کے دل پر ایسا غم آ جائے تو آگے کا کام کیسا چلے گا؟ تو غم کو دور کرنے کے لیے سیر کرائی جاتی ہے، اطمینان دلایا جاتا ہے۔ ایک طالب علم جب امتحان کے لیے محنت کرتا رہے ہے، لیکن اس کو اگر یہ پتا چل جائے کہ جو میں لکھوں گا اس میں 100 کے 100 نمبر ہوگا، تو پھر وہ اور یہی جواب آئے گا جو میں یاد کر رہا ہوں، یہی سوال ہوگا جس کا جواب ہوگا، تو وہ اتنے اطمینان سے اس کو یاد کرے گا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اس جو بدر میں ہونا تھا، جو احد میں ہونا تھا، جو ہجرت کے بعد ہونا تھا، بلا کر اپنا دیدار کرا دیا کہ محبوب یہ ساری قربانی کس کے لیے دی؟ کہا یا اللہ تیرے لیے۔ کہ بعد میں جو ہوگی کس کے لیے؟ کہا تیرے لیے۔ کہ میرا ہونا حق ہے، مجھے دیکھ لیا، کہاں کہ کامیاب تو ہی ہوگا۔ یعنی اطمینان دلا دیا گیا معراج کے اندر، اور یہ سارا جو غم تھا وہ دور ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ آئندہ معاملات کے لیے حضور علیہ السلام کے قلب و جگر پر وہ غم نہ ہو، اور رب کے دیدار کے حوالے سے وہ استقامت جو سرکار علیہ السلام کے شایع نشان ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے سے جانب سے آپ کو مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک بھی ایسا ہوا کہ یہ سفر ظاہر سی بات ہے، دیکھیں میرے دوستوں بزرگوں، کوئی بہت بڑی ذات والا شخص اور بہت شان والا کبھی کہیں سے گزرتا ہے، جہاں رکتا ہے اس جگہ کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔
اور لوگ کہتے ہیں اچھا وہ جو نہیں تھے وہ گزرے تھے، یہ وہ جگہ یہاں ٹھہرے تھے، تو لہذا شان والے جہاں سے گزرتے ہیں جس سے ملتے ہیں اس کو بھی شان والا کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے اس شان کے حوالے سے، تو نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ میں اپنی بیٹی اور اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ سنیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا براق جو اڑا اور جو چلا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ ایک پہاڑی کی چوٹی کے اوپر اترا۔ نسائی شریف کتاب الصلاۃ۔ حدیث کو رد کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم نہیں مانتے، کوئی کہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو نہ ماننے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ حدیث کو نہیں مانتے، اس پر کیا آپ کے پاس لاجک ہے، وجہ کیا ہے؟ اور آپ اتنے عقل مند ہیں کہ ساری امت قرآن و سنت اور دین کو سمجھنے کے لیے اس کو واسطہ بناتی ہے، اور آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، جو چیزیں سوال کے طور پر کھڑی ہو سکتی ہے وہ کھڑی کرنی چاہیے، وہ اصول ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث مبارک ہونا ایک شرط کے ساتھ، ایک شرائط کے ساتھ، اس کی راوی کی شرائط ہے، اس کے متن کے شرائط ہیں، اس میں باقاعدہ مدرسوں میں اصول پڑھائے جاتے ہیں۔ ہر قول رسول کو قول رسول نہیں کہا جاتا جب تک وہ ان شرائط اور پرنسپلز پر نہ اترے۔ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، اور اس اجازت کے ساتھ ہم کہتے ہیں آپ بتائیے کہ معراج کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ احادیث ان اصولوں پر مکمل اترتی ہیں جن اصولوں کے تحت اس بات کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ یہ قول رسولی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اب آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب براق اڑا، نسائی شریف کے اندر موجود ہے، اس نے پہلا قیام ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کیا۔ حضرت جبرائیل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ یہاں پر اتریے اور اتر کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ سرکار نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ پر وحی آئی تھی۔ مجھے بتائیے جس جگہ پر حضرت موسیٰ پر وحی آئے اس کی زیارت کے لیے حضور معراج کو جائیں، اور جس غار ہرا میں حضور پر وحی آئے اس پر جانا بدعت اور حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ غور کیجئے اس کو۔ وہاں سے براق پھر اڑ کر وہ ایک مکان میں اترا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل نے عرض کی کہ حضور آپ اتریے۔ کہنے حضور نے نا جبریل کو دیکھا، تو میں نے کہا یہ جو خادم خود بن کے چل رہے ہیں ان کو دیکھنے گئے حضور؟ لوگ کہتے ہیں یہ جو جتنی 18 آیتیں نا جبریل سے متعلق، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں پر جبریل کو دیکھا، تو میں نے کہا ساتھ میں کون چل رہا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا جبریل تو حضور کا وزیر ہے علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر، جامع ترمذی، اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر جو میرے 2 وزیر ہیں، وزیر بڑا ہوتا ہے بادشاہ بڑا ہوتا ہے، تو حضور کہہ رہے ہیں میرا وزیر جبرائیل ہے اور میکائیل ہے، اور زمین پہ میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں، ان کے لیے بڑی مصیبت ہوگی جو شیخین کی ترتیب کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا جہاں بھی جاؤ حضور نے جب ذکر کیا اپنا تو شیخین کے بغیر کبھی ذکر کیا ہی نہیں۔ یہاں پر بھی جو وزراء یقیناً سرکار مولا مرتضیٰ من کن تو مولا کے مستحق ہیں، لیکن یہاں جن کو وزیر کہا گیا ہے، میں شیعوں سے بھی کہتا ہوں غور کرو، لفظ مولا پر تمہیں خلافت یاد آئی، خلافت تو بنتی لفظ وزیر کے اوپر تھی۔ اب آپ غور کریں، فرمایا میرے 2 وزیر زمین کے اوپر ہیں اور وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ آسمانوں میں حضور فرماتے میرے 2 وزیر ہیں، وہ حضرت جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ تو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ اور بادشاہ کی سلطنت نہیں ہوتی ہے، جب سلطنت ہوگی تو وزیر ہوں گے۔ تو پتہ چلا زمین پر بھی ان کی سلطنت اور آسمانوں پر بھی اس کی سلطنت۔ کہہ رہے کہ نتیجہ کیوں نکالا؟ میں نے کہا وزیر کا نتیجہ ہی بادشاہ بنتا ہے، اور بادشاہ کا نتیجہ ہی ریاست بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جبریل امین حضور کے وزیر ہیں، تو یہ کہ اگر یہ بادشاہ کی ملاقات وزیر کے ساتھ ہے تو یہ 18 آیتوں میں بیان ہوگا۔ پتہ چلا یہاں عبد خاص کی ملاقات مالک الملک سے ہے، اس لیے اس بڑی ذات سے ملاقات ہے جو اصل بڑائی کا حقدار ہے اور ساری شانوں کا سزاوار ہے، حقدار ہے، اس تک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے تو یہ سارے اشارے مل رہے ہیں، واضح طور پر تھوڑی سی عقل پر غور کیا جائے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ کہنے لگے جو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ میں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بستر سے غائب ہی نہیں دکھا۔ میں نے کہا غامدی صاحب اس کے جوابات علماء نے نہیں دیے تو وہ بھی پڑھے نا، سوال ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے حضور کو تو خواب میں معراج ہوئی ہے، ابھی ان کا کوئی جواب دینے والا کامنٹس نیچے کرے گا کہ خواب میں معراج ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ سوال آج آپ کو سمجھ میں آیا، اس کے جواب جو علماء نے دیے وہ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ کہنے لگے یہ تو حضور نے جبریل کو دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا اس کے جو جوابات دیے گئے اس کو کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ وہ بھی تو جواب پڑھ کے بتائے تاکہ لوگوں کو سوال بھی پتہ چلے، جواب بھی پتہ چلے، اور پھر اپنا نظریہ، آپ کو اجازت ہے کہ آپ نے اس میں سے ایک قول کو ترجیح دی ہے تو پھر اپنی آپ ہمت بتائیے کہ جناب اس کے بارے میں 10 قول تھے لیکن میں اس قول کو سچا لے رہا ہوں، تو پھر آپ اپنی علمیت بتائیے کہ آپ کو کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ ادھر آپ پہنچے۔ میری ماں سیدہ عائشہ نے ضرور یہ کہا
جب معراج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور میرے بستر سے جدا نہ ہوئے اور میں نے حضور کو بستر پر ہی پایا. کہنے کہ دیکھو تو حضور تو بستر پر تھے, معراج کب ہوئی؟ تو میں نے کہا آپ کو یہی نہیں پتا کہ معراج کب ہوئی؟ جب حضور کو معراج ہوئی تو حضرت عائشہ نکاح میں تھی نہیں. توجہ ہے آپ کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میں یعنی یا نکاح ہو گیا تو رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی تو وہ اب ہو رہی ہے جناب, ہجرت کے بعد ہو رہی ہے. توجہ ہے آپ کی. تو اب آپ دیکھیے کہ جتنے اشکالات آپ پیش کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں کہ جو اتنا مضبوط ہو اور پھر بھی علماء اس کو قبول نہ کر رہے ہوں, اور آپ اتنے ذہین ہیں کہ صرف اس بات کو قبول کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے میرے دوستو بزرگوں. آپ غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول جب ایک مکان کے اندر ہوا تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضور رکیے, اتر کر اس پتھر کے پاس 2 رکعت پڑھیے. سرکار نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اب آپ غور کریں کہ جس گھر میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوں, روح اللہ پیدا ہوں, اس کی زیارت کرانے کے لیے حبیب اللہ تشریف لے جائیں. تو جس مکان کے اندر حبیب اللہ پیدا ہوں تو مکہ مکرمہ کے اس سیدہ آمنہ کے مقام کی زیارت کرنا بدعت اور حرام. میرے دوستو بزرگوں کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے آسمانوں کا سفر کیا, مسجد اقصی میں جب حضور پہنچے تو سارے انبیاء موجود تھے. سرکار نے ان انبیاء کی نمازیں پڑھائی. قادیانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے تو نبوت کیسی رہی؟ میں نے کہا معراج میں سب آ گئے تھے. میں نے کہا قادیانی سوال میں تمہیں بتاتا ہوں, تم کیا حضرت عیسیٰ کا سوال لے کر بیٹھے ہو کہ حضرت عیسیٰ؟ وہ کہتے جی قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے. ہم نے کہا آئیں گے. تو کہا جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر ختم نبوت کیسی رہے گی؟ تو میں نے کہا تمہارے سوال ہے تو تم کو سوال کرنا نہیں آیا. میں نے کہا یہ تو اکیلے حضرت عیسیٰ ہیں, معراج میں تو 1,24,000 سبھی آ گئے تھے. تو پگلو اگر سوال بنانا ہے تو زیادہ کا بناؤ. تو میں مرزائیوں کو کہتا ہوں سوال بھی اگر بنانا تھا تو معراج کے واقعے کو بناتے. یہ کہتے جی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور آخری نبی کیسے رہے؟ حضور کے اعلان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو حضور آخری نبی کیسے رہے؟ تو میں نے کہا سوال تم کو بنا نہیں. میں نے کہا سوال بناؤ کہ معراج کی رات ایک عیسیٰ نہیں, قبر سے سارے انبیاء آ گئے اور فزیکل طور پر آئے. اب ختم نبوت کا کیا ہوا؟ میں نے کہا سوال ادھر بناؤ. تو جواب مسلمانوں کا سن لو. بات یہ ہے ختم نبوت سے مراد کہ جب حضور نے اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد کسی کو نئی نبوت سگنیچر کر کے نہیں دی جائے گی. یہ کہہ رہے یعنی کسی کے لیے نئی نبوت کا اعلان نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے اعلان کر چکے ہیں, بعثت کا زمانہ حضور کا جو تھا اس سے پہلے کر چکے ہیں. اور یہ جو مسجد اقصی کے اندر آئے یہ وہ انبیاء ہیں جو حضور سے پہلے اعلان کر چکے ہیں. اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 40 سال کے بعد حضور کے بعد کوئی کسی نے اعلان کیا ہو. تو مسلمان جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک انبیاء حضرت عیسیٰ کیا کوئی اور نبی بھی آ جائے تو حضور کی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا, اس لیے کہ انہوں نے بعثت کا زمانہ پہلے گزارا. نانوتوی کی خیر اس لیے خبر لی گئی تھی کہ اس نے کہا کہ آپ کے بعد جدید نبی پیدا ہو جائے, تو اس نے نیو نبی مانا ہے, وہ ختم نبوت کے خلاف ہے. لیکن وہ انبیاء جو حضور سے پہلے اعلان نبوت کر گئے وہ اگر آ جائیں تو وہ ختم نبوت کے خلاف نہیں, چاہے وہ تنہا حضرت عیسیٰ ہو قرب قیامت یا اس بڑی رات میں سارے انبیاء کے قبر سے نکل کر آنا اور حضور کے پیچھے نماز پڑھنا. بات سمجھ گیا؟ جماعت کس نے کرائی جی؟ بولیے. حضور نے کرائی. امام کون ہوتا ہے؟ بڑی پیاری بات ادھر علامہ ابن کثیر نے لکھی کہ دیکھیں امامت کا مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے. امام جب بنایا جاتا ہے تو مسلمان قوموں پر یہ لازم ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان میں اچھا قرآن پڑھنے والا کون ہے. کہنے کہ جی سب اچھا قرآن پڑھنے والے. فرما دیکھیں پھر قرآن کو سمجھنے والا زیادہ کون ہے؟ کہا جی سب سمجھنے والے یعنی اکول سب ہے, جتنے ہیں سب کے سب سمجھدار ہیں. کہا اچھا یہ بتائیے ان سب میں متقی کون ہے؟ کہا جی سارے متقی ہیں, کیونکہ امام جس کو آپ آگے کریں گے وہ قرآن زیادہ پڑھنے والا ہو. ایک اگر سب کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو پھر ان میں سب سے بڑا عالم ہو. اگر سب بڑے عالم ہیں تو پھر سب سے بڑا متقی ہو. سب متقی ہیں تو سب سے بڑی عمر کا ہو. اب مجھے بتائیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ موجود تھے, امامت پر رسول اللہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے قاری بھی آپ, سمجھنے میں سب سے بڑے عالم بھی آپ, اللہ سے ڈرنے اور تقوی میں بھی سب سے بڑے آپ, اور عمر میں بھی سب سے بڑے آپ. عمر میں سب سے بڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ. اس لیے حضور نے فرمایا تھا احمد بھی میں ہوں محمد بھی میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. احمد کا معنی اس میں تفضیل ہے, اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. محمد کا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اللہ سب سے زیادہ تعریف کرے. اب دیکھیں جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ بھی ہمارے آقا.
اللہ نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ بھی ہمارے آقا. تو حضور سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کیسے ہوں گے؟ حضور تو سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، ان سے پہلے تو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ان سے تو پہلے حضرت موسیٰ ہوئے، ان سے تو پہلے حضرت آدم ہوئے. یہ احمد کا لفظ بتا رہا ہے، فرما پیدا اب ہوا ہوں، لیکن حمد اپنے رب کی اس وقت کر رہا تھا جب آدم بھی پیدا نہ ہوئے، نہ جن تھے، نہ بشر تھے، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا. اس وقت اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا. تو یہ لفظ یعنی شان احمد جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کو بتاتی ہے. سرکار نے 50 جو نمازیں تھی، نمازوں کی جماعت کرائی، اور پھر جو حضور اوپر تشریف لے گئے، یعنی جماعت نماز پڑھائی آپ نے اور حضور تشریف لے گئے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 5 نمازیں 50 سے 5 ہو گئی تو جبریل آ کر حضور کو بتاتے تھے کہ رکوع ایسا کرنا ہے، سجدہ ایسا کرنا ہے. میں نے کہا بالکل بتاتے تھے. کہا دیکھو تو یہاں سے تو پتا چلا کہ جبریل جو ہیں وہ حضور کے استاد ہوئے ہیں. میں نے کہا دیکھو یہی اگر استاد بننے کی دلیل تھی تو امت نے یہ اصول کیوں بنایا کہ نبی افضل ہیں؟ اگر یہ حدیث آپ سمجھ کر یہ سوال کھڑا کر دیں کہ بھائی اس سے تو پتا چل رہا ہے کہ حضرت جبریل نے حضور کو نماز سکھائی، تو حضور کو نماز سکھائی تو وہ حضور کے استاد ہو گئے. تو جب حضور کے استاد ہو گئے تو میں نے کہا پھر امت کو تو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے تھا کہ جبریل افضل ہیں. عقیدہ یہ کیوں بنایا جب حضور افضل ہیں؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا سمجھو نا کہ ان کو یہ حدیث نہیں پتا تھی. توجہ ہے، لیکن ذرا غور کریں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ اور مدینے کے اندر نماز سکھا رہے ہیں وہ خود نماز لینے کے لیے جب حضور جا رہے ہیں تو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی نماز ملی نہیں ہے، لیکن ابھی نماز ملے گی تو وہ حضور کو پڑھنا سکھائیں گے، لیکن ابھی تو نماز لینے جا رہے ہیں. اور پہلی نماز جو مسجد اقصیٰ میں پڑھائی جا رہی ہے اس میں تو جبریل خود پہلے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ذرا غور کیجیے آپ. مطلب یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھانے کا وہ باعتبار تعلیم کے کہ آپ ایسا رکوع کریں، ایسا کریں، تاکہ وہ سنت کا طریقہ ہو، تاکہ اللہ کی طرف سے وہ حکم آئے. وہ جبریل نہیں سکھا رہے، وہ اللہ کی طرف سے تعلیم آ رہی ہے، جبریل کے واسطے سے تعلیم آ رہی ہے. اور یہاں پر تعلیم سیکھنا سکھانا سنت ہو جائے اور طریقہ واضح ہو جائے، اس کی دلیل مبارکہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کا سفر کر کے جب اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے، قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا، رب کریم کا دیدار ہوا. اور ایسا ہوا جس پر میں نے ایک چھوٹی سی مختصر سی بات آپ کے سامنے کر دی کہ جیسا اللہ رب العالمین نے دیدار کرانا تھا، 50 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی. اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم الی آخرہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین. یہ بہت بڑا وظیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب تیری امت کے لیے آسانی ہے کہ جب تیری امت کا کوئی بھی فرد نیکی کرنے کا سوچے گا تو میں اس کی نیکی لکھ دوں گا، اور گناہ کرنے کا سوچے گا تو گناہ نہیں لکھوں گا. تیری امت کا کوئی فرد نیکی کرنے کا سوچے گا تو نیکی لکھ دوں گا، اور نیکی کر لے گا تو 10 گناہ لکھ دوں گا. وہ گناہ کرنے کا سوچے گا گناہ نہیں لکھوں گا، گناہ کرے گا تو 1 گناہ لکھوں گا، اور توبہ کرے گا تو معاف کر دوں گا. تو یہ امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ سے استغفار کا تحفہ لے کر آئے، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب 6 آسمان پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، بخاری میں موجود ہے، فرمایا آپ کی امت 50 تو پڑھ ہی نہیں سکتی. تو کیا کیا جائے؟ کہ رب سے سفارش کریں اور رب سے کہیں کہ یہ کم کر دی جائے. آپ 9 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں گئے اور آئے. تو 9 دفعہ گئے اور آئے، 5 کر کے 45 نمازیں معاف ہو گئی. اور آخری دفعہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس میں تھوڑی اور کمی کرائیے. سرکار علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے، میری امت میں مجھے امید ہے کہ وہ یہ پڑھ کر اپنے رب کے قریب ہو جائے گی. تو نماز کا تحفہ لے کر اللہ مجھے اور آپ کو استقامت دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. اور اب آپ دیکھیے کہ پہلی دفعہ جب گئے تو رب کے بلانے پر گئے، اور اذن عام ایسا تھا کہ بعد میں جو 9 دفعہ گئے تو اپنی مرضی سے گئے. تو یہ بار بار آنا جانا رب کریم کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتقال کیے ہوئے سرکار سے پہلے 4000 سال ہو گئے، لیکن آپ دیکھیے لوگ کہتے جو دنیا سے انبیاء گزر جائیں چلے جائیں تو ان کا وسیلہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یہ 45 نمازیں اس نبی نے معاف کرائی ہے جن کو قبر میں گئے ہوئے سرکار سے پہلے مزار میں گئے ہوئے 4000 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. پتا چلا نبی چاہے مزار کے باہر ہو یا مزار کے اندر ہو، اس سے کوئی بات نہیں بنتی. اس کی وجاہت اور عزت ایسی ہے، چاہے وہ مزار میں ہو تب بھی خدا قبول فرماتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے اور حال یہ تھا کہ دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی،
اور بستر پر گرمی اسی طرح تھی. سرکار نے سیدہ ام ہانی جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی ان کو کہہ دیا کہ مجھے رات کو معراج ہو گئی. اور سرکار علیہ السلام نے صبح ہی میں اعلان کر دیا. مشرکین کے لیے بڑی پریشانی، بلکہ ان کے لیے ایک بڑا آسان بہانہ آ گیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتراض کا جواب دیں گے. اور انہوں نے تو کبھی بیت المقدس دیکھا ہی نہیں گئی، اور رات کے اتنے چھوٹے سے حصے میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. بیت المقدس جانے کو تو بہت تیز بھی اگر کوئی بھاگ کر سواری لے جائے تو 2 مہینہ جانے کا لگتا ہے، 2 مہینہ آنے کا لگتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں رات کو گیا بھی اور آ بھی گیا، اب ان سے ہم پوچھیں گے. تو وہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ بتاؤ، وہ تو خود گئے ہوئے تھے، وہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے چوبار کتنے ہیں. اب یہ سرکار سے پوچھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ ایسی بات پوچھ رہے ہیں کہ جو سوال بنتا نہیں. آپ جس مسجد میں ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، میں آپ سے اگر پوچھوں مجھے بتاؤ آپ اپنی مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں تو کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ بچپن سے پڑھ رہا ہوں، ابھی 40 سال عمر ہو گئی پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ بتاؤ آپ کی مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں اور آپ کے مسجد کے وضو خانے پر نل کے کتنے ہیں؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب میں نل کے گننے نہیں جاتا ہوں، میں نماز پڑھنے جاتا ہوں. میں نے کہا دیکھیے یہ بڑا عجیب سا سوال ہے. ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ مسجد اقصیٰ آپ گئے، کوئی ایسی علامت پوچھنی چاہیے کہ جو واضح ہو کہ وہ رائٹ پر ہے، لیفٹ پر ہے، کون سی جگہ پر، گلی سامنے کون سی. وہ پوچھ رہے ہیں فانوس کے رنگ کیا ہے، کھڑکیوں کے نگار کیا ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا، اس پر غور فرمایا، توجہ فرمائی، غور کیا اس کے اوپر. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حکم دیا جبریل کو کہ میرے محبوب کو زحمت نہ ہو، اپنے پروں میں بیت المقدس کو اٹھاؤ اور مکہ کے اندر میرے حبیب کے سامنے پیش کرو. فتجلی لی بیت المقدس سے. سرکار فرماتے جب مشرکین مجھ سے سوال کر رہے تھے، اس سامنے کھڑکی کے سامنے بیت المقدس میرے سامنے آ گیا، اور وہ مجھ سے دروازوں کا پوچھتے تھے تو میں دیکھ کر بتا دیتا تھا، کانچ کا پوچھتے تو میں دیکھ کر بتا دیتا، نقوش کا پوچھتے میں دیکھ کر بتا دیتا. یہ شان مصطفیٰ ہے. دیکھیے عاشقوں نے اس میں یہ بھی نقطہ بیان کیا کہ ہماری کوئی چیز اگر ہم کہیں بھول جائیں اور بعد میں وہ ہمیں یاد آ جائے تو ہمارے یاد آنے سے وہ چیز، مثال کے طور پر ہم جلدی جلدی دکان پر چلے گئے، موبائل فون ہمارا کہیں رہ گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوہ آج تو موبائل فون میں ہی نہیں لایا. غور کرنے لگے آپ کہ میں نے کہاں رکھا، ڈریسنگ پر رکھا، پلنگ پر رکھا، کہاں رکھا. اب یاد بھی اگر آ جائے تو اتنا غور کرنے سے کوئی موبائل ہلے گا نہیں. لیکن حضور کی شان وہ ہے کہ کوئی چیز حضور سے دور ہو اور حضور کی توجہ اس کو سمجھنے میں اگر تقاضا بشری کے اعتبار سے ہٹ رہی ہو اور آپ غور کر رہے ہو تو قدرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. جہاں سے حضور کی توجہ ہٹے گی وہ جگہ اپنی جگہ سے ہٹے گی. آپ دیکھیے ان چیزوں کو ہٹا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھا گیا. اور قرآن نے کیا خوبصورت کلام فرمایا کہ سبحان الذی اسرا. دیکھیے نا کہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ذات، اور ہر نقص اور عیب سے پاک ہے وہ ذات، سب کچھ کرنے پر قادر ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ الذی، وہ ایک ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیلاً رات کے چھوٹے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، اس کے گرد جو برکتیں تھیں کیا تھیں؟ حضرت موسیٰ کا مزار، حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار. سرکار فرماتے ہیں میں آسمانوں پر تھا اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت تقی الدین سبکی علیہ رحمہ اور دیگر علماء نے لکھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی شاگرد ہیں حضرت ثابت بنانی. انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو بڑا تعجب کیا. انہوں نے کہا یا اللہ، انبیاء کی تو شان یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ یہ شان مجھے بھی عطا فرما دے. شفاء السقام اور کئی محدثین نے، یعنی لوگ انبیاء پر اعتراض کرتے، کئی محدثین نے لکھا کہ جب حضرت انس کے شاگرد جو تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں، ان کو جب قبر میں رکھا گیا، رکھنے کی دیر تھی، ابھی ان کی قبر پر تختہ نہیں رکھا گیا کہ ان کی قبر وسیع ہونا شروع ہو گئی. علماء نے متواتر لکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے قیام کی صورت اختیار کر کے نماز پڑھنا شروع کی. یہ ان کے کرامات میں سے ہے. اللہ، یہ حضرت ثابت بنانی، وقت ہمارے پاس نہیں ورنہ میں اس کی تحقیق کے لیے پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. تو انبیاء کرام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھتا ہوا حضور نے دیکھا کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں یصلی قائما فی قبری، کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. تو نماز پڑھنا، فزیکل طور پر نماز پڑھنا، یہ حیات کی دلیل ہے، یہ حیات کی دلیل ہے. اس حدیث میں تعویل کرنے کی کیا حاجت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس بھی پہنچ گئے، چھٹے آسمان پر بھی پہنچ گئے. ایک موسیٰ ہے وہ ہر جگہ پہنچ گئے، جو کلیم ہے
وہ ہر جگہ پہنچ جائے، اور جو حبیب ہے اس کے انوار کہیں مقید ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے جو اپنے محبوب کو یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچا دے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے محبوب کو مدینے میں رہتے ہوئے مشاہدہ ساری کائنات تک پہنچا دے۔ یہ چند گزارشات اور منقبتوں کا سلسلہ ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار اور درود شریف کی کثرت اور اپنی زبانوں کو درود پاک کے حلاوت کے ساتھ ہم اپنی زبانوں کو اس چاشنی کے ساتھ تر رکھیں، اور اس ذکر پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین اس وبا کا رخ اہل ایمان سے پھیر دے۔ جو مریض ہیں یا الہ العالمین اس معراج کے مقدس اور پاکیزہ ذکر، جس کا ذکر تو نے قرآن میں 22 آیتوں کے اندر کیا، سورہ نجم کی سبحان اللہ 18 متواتر آیتوں کے اندر کیا، ان آیت اور تیرے حبیب کی حرمت و عزت کا واسطہ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا کامل عاجل، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو خواتین ہیں یا اللہ، جو بوڑھے ہیں اور جو محفوظ ہیں، انہیں کامل حفاظت عطا فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ جتنے مسلمان دوست احباب دنیا میں جہاں جہاں سن رہے ہیں یا اللہ رب العالمین مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اسپتالوں کے ڈاکٹر معالجین کو مزید ہمت عطا فرما، علماء جو نصیحت فرما رہے ہیں انہیں مزید ہمت عطا فرما، سیاستدان، سماجی حضرات، افواج اور سیکیورٹی کے ادارے جو اس وبا کے خلاف کھڑے ہو کر تیری نصرت اور تیری تائید کے ساتھ مولا کریم تیری پناہ کو طلب کرتے ہوئے اس وبا کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کھڑے ہیں، ان کی زبانوں میں، ان کی ہاتھوں میں، ان کے ہر عمل کے اندر مولا کریم برکت عطا فرما۔ جو نیک لوگ اپنی زکوٰۃ کو پہلے ہی نکال رہے ہیں اور اپنے غریبوں میں، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر مولا کریم لوگوں کے گھروں میں راشن، کھانے کی خوراک، چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان تمام کو برکت عطا فرما۔ جذبہ ویلفیئر نے بھی الحمدللہ لوگوں کے گھروں میں راشن کی ترسیل اور پہنچانے کا اہتمام کا مکمل ارادہ کیا ہے۔ دوستوں کی نصرت اور ہم تمام بھائیوں کی تائید سے جن جن لوگوں نے یہاں پر راشننگ کے لیے ہمارے ساتھ وعدے کی اور معاونت کی ہے، اللہ رب العالمین ان کے مالوں میں برکت عطا فرما۔ اور تمام ویلفیئر، تمام ادارے جو سوشل کام کرنا جا رہے ہیں، جذبہ ویلفیئر کے تمام معاونین حضرات جو موجود ہیں، اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پاکستان کی انتظامیہ، ریاست، حکومت، ادارے اور میڈیکل ڈاکٹرز کی ٹیم اور سیاستدان اور لاک ڈاؤن کہہ کر بھی اگر وہ احتیاط کی جو صورتیں کر رہے ہیں، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس احتیاط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احتیاط کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو ان سنجیدہ مشوروں کے ساتھ کہ گھروں میں رہیں، اور جو طبی احتیاطیں ہیں، لوگوں سے زیادہ مشغلہ، ملنا ملانے سے پرہیز کرنا، اپنے گھروں میں وقت گزارنا، نمازوں کے وقت جو علماء کی اجازت سے نمازوں کی طرف آنا اور پھر لوٹ کے اپنے گھروں کی طرف جانا، ان احتیاط کو بروئے کار رکھتے ہوئے مولا کریم تیری نصرت اور تیری مدد سے اس اسباب کو بروئے کار لا کر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی اور اس میں کامیابی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب کی تو مغفرت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، بری موت سے محفوظ فرما، ناگہانی موت سے محفوظ فرما، ناگہانی موت سے محفوظ فرما۔ مولا کریم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم معجزے کے صدقے ہمیں شریعت، تیرے حبیب کی لائی ہوئی شریعت کے جملہ احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو اپنے گھروں کے اندر بھی اگر وہ قیام کریں اور ہمارے ساتھ درود و سلام کے اندر شریک ہونا چاہیں، ضرور شریک ہو جائے۔ ایک شعر انشاءاللہ درود و سلام کا پڑھا جائے۔